अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। एक मैसेज आया, उसमें ये एक ख़तून है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, उलमा को कहें कि बाहर निकलें, दुआएँ करें, नमाज़ें पढ़ें और इस तरह उन्होंने थोड़ा-सा बताया कि अपने गुनाहों से तौबा करें। लेकिन उलमा क्यों नहीं ये काम कर रहे? ये बहुत अहम सवाल है। पहली चीज़ तो ये है, मैं इस मोहतरमा से कहूँगा कि उलमा दीन से बहुत दूर जा चुकी हैं। वो अपने दीन की तो उनको फ़िक्र है या नहीं है, मगर दूसरे के दीन की बड़ी फ़िक्र है। मेरे सामने जब मैं ये मैसेज सुन रहा था, 1-2 वीडियो सामने आई, मैंने कहा सुनाते हैं आपको। ये मौलाना साहब की तस्वीर लगा देते हैं पीछे। जी। कादियानी हिंदुओं का चैनल है या मुसलमान का चैनल है, कुरान की आयत चल रही है, उनका लोगो, ये बड़ी कीमती बात मैं कर रहा हूं, ये अभी देखिए फेसबुक पर मेरे लिए शादी शुरू कर देंगे क्योंकि मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। बाकायदा एमटीवी का जब लोगो आता है तो एक ग्लोबल बना हुआ था, उस ग्लोबल पर आयत चलती, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। तो तुमने पंजाब असेंबली में खातमुन नबीन लिखकर क्या काम कर लिया? तुमने पंजाब असेंबली में खातमुन नबीन। ये इसलिए मैंने आपको सुनाया, जब मैं उस ख़तून का ऑडियो सुन रहा था तो टिकटॉक पे ये वीडियो मुझे मिल गई, मेरे पास वीडियो मौजूद है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि इस वक़्त जो हमारे उलमा हैं, उन्होंने अपने लोगों को तो दीन सिखाया नहीं। ना तो उन लोगों ने ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन जाता, इस्लामी रियासत बन जाता, इसका तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फज़ल रहमान का एक बंदे ने सवाल अभी किया, उसका करीबी दोस्त है, कि फज़ल रहमान मक्के मदीने गया तो जब उसे कहा कि मुल्क की सलामती के लिए दुआ करो, तो उसने कहा जाओ दूर जाकर ये दुआ करो। मेरे पास मौजूद है वीडियो। अब पंजाब असम्बली हो, सूबाई असम्बली जो पंजाब की है, या कौमी असम्बली हो, जहाँ भी आप देखते हैं उलमा भी बैठे होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जिस काम में उलमा लगे हुए हैं, उसके बाद इस ख़तून का जो सवाल है, वो वैसे तो बड़ा अच्छा सवाल था, मगर अहमियत ख़त्म कर देता है जिस काम में हमारे पाकिस्तान के उलमा लगे हुए। उलमा जिन चक्करों में पड़ गए हैं, आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं, आप सब किले में कोई कुरान मजीद पढ़ाने गया तो बच्ची के साथ ज़्यादती, बच्चे के साथ ज़्यादती, मदरसों में ज़्यादती, और लोगों को दीन की तालीम नहीं ये दे सके। इनकी तरफ देख कर ना तो कोई मुसलमान होता है, कई यूरोप के ममालिक है कि आपके जो उलमा है उनको दाखिल भी नहीं होने देते, यहाँ आने नहीं देते। ये फज़ल रहमान भी अगर मेरा ख्याल लंदन वगैरह, मैंने पता नहीं मिल जाता होगा, अमेरिका वगैरह वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरी इत्तला है कि अमेरिका वगैरह इसे नहीं जाने देते। खैर, मगर जो हमारे पाकिस्तान के उलमा हैं, उन्होंने दीन की तिजारत शुरू कर दी। अब बड़े लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर इस वक़्त अज़ाब क्यों आया हुआ है? ये बगैर वजह तो अल्लाह ताला अज़ाब किसी के ऊपर नहीं भेजता। बगैर वजह के तो किसी को सज़ा नहीं देता ना। ये भी तो आप सुनते हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है। अगर अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है तो फिर कौम में कोई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से आज भी कौम के लिए ये मुसीबत बनी हुई है। उसकी वजह यही है, ना वहाँ पे साफ़ खुराक है, ना पाक पानी है, बेशुमार मसाइल है। जब आपके जिस्म में कोई पाक साफ़ चीज़ नहीं जाएगी, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो भी बात आप करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो उसी के मुताबिक होगा। पाकिस्तान का मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ, यहाँ पे ज़रा मज़ाहिया से आया है, हँसना मना है। जब मैं वहाँ पे देखता हूँ तो वो जिससे भी पूछती है कि आप क्या करते हैं, तो ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो बच्चियाँ हैं या बड़े हैं, कोई मेडिकल की स्टूडेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं बैठा सोच रहा होता हूँ कि जिस मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग हों, इतनी तालीम लोगों में आ चुकी है, उसके बावजूद हमारी कौम की हालत क्यों नहीं बदली? यकीन करें, मेरे दिल में ये बड़ा ख्याल आता है। मैंने कभी भी वहाँ ये नहीं सुना अभी तक, जितने भी मैंने प्रोग्राम देखे 5-10, कि कोई ये कहता हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, चाहे वो बड़ी बच्ची है, चाहे वो एक खतून है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी है, सब पढ़े लिखे। तो ये सवाल मुझे परेशान करता है कि इतनी तालीम के बावजूद पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं दुरुस्त हो सकती? इतनी तालीम के बावजूद हमारी अखलाकी हालत दुरुस्त नहीं हो सकती?
اتنی تعلیم کے باوجود ہماری جو انسانیت کی آج بھی جو تذلیل ہوتی ہے، ہم اس میں کیوں نہیں سبق حاصل کر سکتے؟ جب ان سے سوالات ہوئے تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا کریں؟ سوچ دیکھے، چھوٹی سوچ. ان کی سوچ یہ تھی کہ میک اپ میں فری کر دوں. خاتون سے جا پوچھا، کسی نے کہا میں 4 شادیاں کر لوں گا. جن بچوں کی سوچ تعلیم کے باوجود چھوٹی سوچ، اور وہ کس طرح ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جن کی سوچ صرف یہ ہو کہ اپنے تک ان کی سوچ ہو محدود، وہ کس طرح ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے؟ علماء جو ہیں وہ تاجر بن چکے ہوں، دین بیچ رہے ہوں، ان کو اپنے دین کی تو فکر نہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ احمدیوں کا ٹی وی چینل ایک چل رہا ہے جو میرا خیال انگلینڈ سے چلتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو لوگو بنا ہوا وہ ان کو تکلیف دے رہا ہے. میں نے اس لیے یہ شامل کیا کہ آپ کے وہاں پاکستان صبح سے شام تک اسلامی ٹی وی چلتے ہیں. یہ مکہ سے ٹی وی چلتا ہے اور سارا دن تلاوت لگی رہتی ہے. آج کل ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو، سبق حاصل کرنا. آپ اندازہ لگائے کہ ہر مسجد میں مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کی طرف تعلیم دے رہا ہوں، ہر مدرسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اسلام لوگوں کو بتا رہے ہیں وہی سیکھے لوگ، جو کوئی دوسرا آ کے اسلام بتائے تو اس پہ پابندی لگا دو، اس کے اوپر پابندی لگا دو، وہ بتا نہ سکے. اور اب بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک اسلام سکھا رہے ہیں. جب آئے دن مولوی جو ہے وہ پکڑا جائے گا غلط کام کرتا ہوا، پھر اس کی داڑھی کہیں سے اڑا رہے ہیں، کہیں سے سر کے بال، کہیں پہ جوتے مار رہے، کہیں گالیاں نکال رہے. یہ چیزیں دیکھ کے ایک محلے میں جب یہ واقعہ پیش آتا تو اس کے بعد آپ بتائیے کہ دوسرے بچے جب اس مولوی کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کے مطابق چل سکیں گے؟ دوسرے لوگوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ آ کے اسلام کا وہاں پہ کوئی کام نہ کریں. وجہ یہ کہ جو ہم بتائیں گے وہی ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے گا کہ جو پاکستان میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مذہبی قوانین بنے ہوئے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آپ دعوت اسلام دے سکتے. ایسے تو نہیں ہوتا جس طرح اب عمران خان کو باندھ کے تو کہ جی اب الیکشن ہوں گے تو الیکشن جو ہے وہ مانے بھی جائیں گے. ہر چیز میں دماغی طور پہ ایسا ایک کیڑا لوگوں کے دلوں میں دوڑ رہا ہے، دماغوں میں دوڑ رہا ہے کہ دوسرے کو باندھ کے وہ سمجھتے کہ ہم جیت جائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. مجھے پتا چلا کہ احمدیوں کی ویب سائٹ ہے اسے بھی بلاک کر دیا گا پاکستان. میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے جی آپ احمدیوں کی بڑی سائڈ لیتے، اور پاکستان ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا اس میں سب اکٹھے تھے. جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا اس میں پہلے وزیر خارجہ بھی جو تھے وہ احمدی تھے، سر ظفر اللہ. آج بھی یورپ کے لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، انہیں مراکش کے لوگ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہیں. تو قائد اعظم نے اگر کوئی اختلاف نہیں کیا، قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان سب کا ہے، تو آپ نے آ کے آرڈیننس بنا کے، آپ نے قوانین بنا کے کیا پاکستان کا حال کر دیا کہ پاکستان میں رہنے والے بھی محفوظ نہیں. اور جو کوئی انگلینڈ سے چینل چل رہے ہیں احمدیوں کو، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. اپنے ملک کو تو ٹھیک کر نہیں سکتے، دوسرے ملک کے معاملات میں دخل دیتے. یہاں پہ آزادی ہے، یہاں پہ آپ یورپ میں بیٹھ کے آزادی کے ساتھ سچ اور حق کی بات کر سکتے. یہاں تو پریس کلب جو بنے ہوئے ہیں لوگ جا کے وزیر اعظم کے خلاف بول کے آتے ہیں. یہاں تو جو بھی بندہ غلط ہوتا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں. آپ کے وہاں پہ بول سکتے ہیں؟ ویسے اٹھا کے لے جائے کسی بڑے آدمی کے خلاف بولے تو جو ٹائم ہم نے اپنی قوم پہ لگانا تھا وہ ہم نے لگا دیا کہ جی احمدیوں کا پیچھا کر لو. وہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا وہاں جنا والے میں، ان کے گھر جلا دو. اب جن لوگوں نے 200 بندے نے گھر جلائے، کیا وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے تھے؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی تعلیمات؟ جب طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تو اس کی بہادری کو دیکھ کر، اس کی جو فقیری تھی، اس کا جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بڑی دنیا مسلمان ہوئی. اس کے رویے کو دیکھ کر ہوئے. اسے گھر گھر جا کے یہ تبلیغ کا پیغام نہیں دینا پڑا. لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی وہی سہولتیں دی گئی
جو وہاں پہ رہنے والے شہریوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ پڑھ لیں۔ ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو گیدڑ ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ تو جناب آپ لوگ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا، محترمہ یہ علماء یا یہ جو عوام ہے اس قابل ہی نہیں کہ اس کی دعا خدا تعالیٰ سنے، پہلے اس قابل تو بنائے اپنے آپ کو۔ صبح سے شام تک جس قوم نے فراڈ کا سوچنا کہ کس طرح فراڈ کرنا ہے، کس طرح 2 نمبر کام ڈالنا ہے، کس طرح یہ آپ دیکھ لیں ظلم کی انتہا، روزانہ وڈیرے آپ کو نظر آتے ہیں، الٹا لٹکایا ہوا لوگ مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ تعلیم نہیں، تہذیب نہیں، کیا دیا ملک؟ یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آ کے کوئی 2 مہینے میں بتا دیں گے کوئی ترقی سے اس کو نہیں روک سکتا۔ وہ جہالت کی ترقی ہے نا، کون سی ترقی ہے آپ بتائیے مجھے؟ ترقی کی یہ حالت ہے، آپ کے باقاعدہ طور پر گروپ مانگنے جاتے ہیں، گروپ بندی کر کے ان کو پہلے ریسل کرائی جاتی، پہلے ٹریننگ کس طرح مانگنا، پھر میرا اتنا ہی حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں پتا چلے یہ کسی وزیر کو بھی حصہ آتا ہے، کسی اور طاقتور بندے کو بھی حصہ آتا ہے، یہ جو گروپ مانگنے جاتے۔ تو جناب سب سے پہلے دعا کے لیے لکھ جاتی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، پہلے اس قابل انسان کو بنانا چاہیے اپنے آپ کو۔ جب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ طریقہ واردات کیا ڈالنا ہے، سارا دن واردات کا سوچنا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا 7 منٹ میں پتہ نہیں 10 ڈکیتیاں ہوئی، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ ڈکیت جو ان کی تربیت پاکستان میں ہوئی ہے، وہ باہر سے انڈیا سے نہیں آئے ڈکیتی کرنے، یہ بنگلہ دیش سے نہیں آئی ہے، جرمنی سے نہیں گئے کہ ڈکیتی کرنی۔ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں بھی پاکستانیوں کی حالت دیکھ، آپ آ رہا تھا جی جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ آئے ہوئے ان کو واپس بھیجا جائے۔ پورے دنیا میں دیکھے کتنے پاکستانی غیر قانونی ہیں، 15 لاکھ پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں غیر قانونی پاکستانی ہیں، وہ تو نہیں آپ کے لوگوں کو واپس بھیجتے۔ ان میں انسانیت، انہیں پتا کہ چلو یار آنکھیں بند کر لو، روٹی پانی ان کا چل رہا ہے چلنے دو، بعد میں کبھی لیگل کر دیں گے کچھ وقت کے بعد۔ تو آپ اپنا جو مذہب ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکے اگر میرے سے پوچھے تو۔ جب آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، جب آپ کو سمجھایا جاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آج ایک بڑا اہم پروگرام میں لائیو آئے گا، کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت اچھے دوست ہے، سیاست کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر میں ایک پروگرام ہے۔ ایک اور مسئلہ بنا ہوا، لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی، ذرا چیک کریں کیوں نہیں ہماری ویڈیو مل رہی۔ اللہ حافظ۔